بلیک راک ڈیزرٹ میں ہونے والے برننگ مین کا فیسٹیول ایک دوسری کمیٹی مانچسٹر شہر سے ذرا دور کروا رہی تھی۔ یہ فیسٹیول صرف ایک رات پر مشتمل تھا جو ایک بہت بڑے میدان میں ہو رہا تھا۔ وہ جاب سے گھر جا رہی تھی کہ این اسے لینے آئی۔ ویرا اسے پہلے ہی جانے کے لیے کہہ چکی تھی لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ میں اتنی گمسم سی ہو گئی تھی کہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا تھا نہ ہی ملنے کو۔ چلو وہاں ساری یونٹ اکٹھی ہوئی ہوگی، مرے جا رہے تھے سب وہاں جانے کے لیے۔ آلیان بھی ہوگا وہاں؟ اس نے پوچھا۔ ہونا تو ضرور چاہیے۔ آلیان بھی وہاں ہوگا یہ سوچ کر این کے ساتھ آ ہی گئی۔ 120 فٹ اونچا برننگ مین میدان کے درمیان میں ایستادہ تھا۔ آس پاس آگ کے کئی کرتب ہو رہے تھے۔ ہر طرف آگ ہی آگ لگی تھی۔ کوئی منہ سے آگ نکال رہا تھا، کوئی ہاتھ میں لے کر اچھال رہا تھا، کوئی کمر کے گرد گھما رہا تھا۔ کہیں آگ کی سائیکل چلائی جا رہی تھی، کہیں آگ سے جلتی تنی رسی پر چلا جا رہا تھا اور کہیں آگ سے جلتے دریاؤں میں قلعہ بازیاں لگائی جا رہی تھیں۔ ہر 10 قدم پر آگ ایک نئے انداز سے موجود تھی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ وہ این اور این کی ایک دوست اس کے ساتھ گھومتے رہے۔ وہ آلیان کو ڈھونڈتی رہی۔ این نے بھی منہ میں تیل ڈال کر آگ منہ سے نکالی اور ایسا کرتے اس کی بنوئی کے بال صفائی سے صاف ہو گئے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو اب تم، ویسے ہی تمہاری بنوئی پر 4 بال تھے، وہ بھی برداشت نہیں ہوئے تم سے؟ این کی دوست ہنسے جا رہی تھی۔ تم بھی کرو امریحہ۔ امریحہ نے نام سر ہلایا۔ کب لگے گی اسے آگ؟ امریحہ نے پوچھا۔ 12:01 پر۔ یورپ والے بھی اچھے فارغ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ امریحہ نے تبصرہ کیا۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے لیکن اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ دنیا انہی کھیل تماشوں سے سجی ہے امریحہ، این نے کسی بابے بڈھے کی طرح کہا۔ اچھا، ویسے تم آج کل کس جاپانی فلسفی کو پڑھ رہی ہو؟ امریحہ چڑ گئی۔ این اون کو۔ این نے دانت نکالے جو امریحہ کو اچھے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ یہ تمہارے دودھ کے دانت ہیں نا؟ نہیں، دانت کے دانت، اس نے اور زیادہ دانت نمایاں کر کے دکھایا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ امریحہ ہنس ہی دی۔ بالکل جیسے تمہاری سائیکل چلتی ہے۔ امریحہ کی نظریں کارل پر لگی جو منہ سے آگ نکال رہا تھا۔ آگ کو لگا رہا ہے، خدا کرے آگ ہی لگ جائے۔ این کارل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کارل کافی کرتب دکھا رہا تھا آگ سے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسے دیکھ رہی تھی۔ سائی بھی اسے وہیں مل گیا۔ تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گی۔ سائی کچھ خوش نہیں ہوا تھا اس کے وہاں آنے سے۔ بس این لے آئی۔ آلیان کو دیکھے تم؟ آیا ہے وہ؟ آیا تو ہے، وہ پتہ نہیں کس طرف ہے۔ تم نے وہ ڈھانچہ دیکھا جس پر اپنی زندگی کے پچھتاوے لکھ رہے ہیں؟ پھر وہ بھی ڈھانچہ جلایا جائے گا، آؤ وہاں چل کر کچھ لکھیں۔ وہ سائے کے ساتھ آ گئی۔ ایک روتے بسورتے آدمی کی شکل کا ڈھانچہ تھا، صرف سر جو میدان میں پڑا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ کوئی 100 افراد بیک وقت اس پر اپنے پچھتاوے لکھ رہے تھے۔ میں تا عمر پچھتاؤں گی کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، میں تمہارے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی آلیان۔ سائے کو وہیں چھوڑ کر وہ آلیان کو ڈھونڈنے لگی تو وہ اسے نظر نہیں آیا۔ ویرا اسے پشت سے نظر آ گئی۔ وہ کسی کے کان میں بات کر رہی تھی اور جب وہ ذرا پیچھے ہوئی تو امریحہ کو معلوم ہوا کہ وہ کان آلیان کا تھا۔ دونوں نے سیدھے کھڑے ہو کر منہ سے آگ نکالی ایک ساتھ، پھر ان کے دو کلاس فیلوز نے نکالی، پھر ان دونوں نے نکالی جو کافی دور تک گئی۔ شاید ان دونوں کے گروپس میں کوئی شرط لگی تھی۔ مجمع میں کھڑی امریحہ اکیلی ہو گئی۔ جب وہ منہ سے آگ نکالنے سے فارغ ہو چکے تو ویرا نے آلیان کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں فائر پوئی تھام لی، اسے اپنے ساتھ تیزی سے گول گول گھمانے لگی۔ آگ کی لہریں اس کے جسم کے ساتھ گول گول دائروں میں مختلف اشکال میں کئی رنگوں میں بنتی چلی گئیں۔ وہ اسے کمر کے پیچھے لے گئی، سر سے اوپر، دونوں پیروں کے نیچے سے، پھر سر کے اوپر۔ فائر پوئی اس کے وجود کی ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ اتنی تیزی اور کمالیت سے اس کے نئے نئے کرتب دکھا رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری عمر صرف اسی کھیل کو کھیلتی رہی ہے، اس نے صرف اسی کی مشق کی ہے۔ اگر وہاں اس کے سامنے آلیان موجود نہ ہوتا تو امریحہ ضرور داد و تحسین سے اس کی طرف دیکھتی، لیکن اب جتنی آگ ویرا کے ہاتھ میں تھی اس سے کہیں زیادہ امریحہ کی نظر میں تھی۔ امریحہ کا دم گھٹ رہا تھا، اس کی سبھی حصے انگشتے باداں تھیں۔ اس نے انہونی کے ہو جانے کی صدائیں سرگوشیاں بنے سنائی دینے لگیں۔ اب ویرا نے آلیان کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ آس پاس موجود پوئی فیلوز ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ امریحہ نے اپنے دل پر آگ کی لپیٹیں محسوس کیں۔ اس نے ذرا غور کیا، اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہی، لیکن وہ اور بڑھ گئی۔ ویرا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے پلیٹ ہاؤس کے شو کیس سے ڈرا کیا تھا اور جو صوفی نے ماسکو سے اسے بنا کر بھیجا تھا۔ وہ 1-2 بار اسے یونیورسٹی پہن کر جا چکی تھی، پھر وہ ایک عرصے تک اس کی وارڈروب میں پڑا رہا۔ امریحہ کو لگتا تھا اب وہ اسے پھینک دے گی، لیکن اسے پھینکا نہیں گیا تھا۔ آلیان کھڑا تھا اور ویرا کے کرتب ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے، اور پھر وہ رک گئی۔ این آلیان کے سامنے بہت ہی کم فاصلہ رکھ کر اس نے کچھ کہا۔ آلیان خاموش سا اسے دیکھتا رہا۔
اتنی دور سے بھی اسے یہ سننے میں ذرا مشکل نہ ہوئی کہ ویرا نے اس سے کیا کہا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ روس چلو گے بابا سے ملنے؟ 12 گھنٹے بجے اور مجمع میں سکوت چھا گیا، اور پھر 12:01 کا گھنٹہ بجا۔ مجمع نے سکوت کو شور سے توڑا۔ 70 فٹ اونچے ڈھانچے میں آگ بھڑ گئی اور وہ جلنے لگا، سر سے گردن، گردن سے سینے تک، پھر پورا کا پورا۔ اس آگ نے قیامت کا منظر برپا کر دیا۔ اس سے نکلنے والی لپیٹیں دنیا کو سمیٹی ہوئی لگیں، جیسے تباہی کا نقطہ آغاز ہوا ہو اور آباد کاری کا نقطہ انجام۔ سب جل جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آلیان نے ویرا کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا اور مسکرایا۔ آگ کی آواز فراخ دیدہ کے گھمے لا حاصل کے دہن سے نکلی۔ اور اسی پر بس نہیں ہوئی۔ ویرا نے یونی فیلوز کی طرف گھوم کر تالی بجائی اور انہیں متوجہ کیا اور آلیان کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بولنے لگی، اور پھر وہ زمین پر آلیان کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور تیز تیز بولنے لگی۔ اس کا انداز بچگانہ تھا اور دل ربا بھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور بدصورت بھی۔ آگ نے آتشی پروں پر افشاں کو مسروب کرنا شروع کیا۔ یونی فیلوز دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر آلیان نے کچھ کہا کہ تالیاں بجنے لگیں اور ویرا کھڑی ہو کر مسکرانے لگی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی ویرا کے ہونٹوں پر دیکھی نہیں گئی تھی۔ سائے اس کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ امریحہ، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ امریحہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سائے اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ ویرا آلیان سے کیا کہہ رہی ہے؟ تم جانتے ہو، ہے نا؟ سائے نے اس سے آنکھیں چرائیں اور وہ جان گئی کہ سائے جانتا ہے۔ ویرا تمہارے پاس آئی تھی سائے، کچھ کہا تھا اس نے؟ امریحہ چلا اٹھی۔ سائے خاموش کھڑا رہا، اور کیسے کسی کا راز کسی اور کو دے سکتا تھا؟ امریحہ جھٹکے سے پلٹی۔ زندگی میں سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے امریحہ، سائے نے نرمی سے کہا۔ امریحہ کے آنسو اس زمین پر گرنے لگے جہاں الاؤ ہی الاؤ دہک رہا تھا۔ تو آلیان ویرا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کہانی کا یہ وہ موڑ تھا جو اس کے دل کی آنکھ سے بوجھل تھا۔ اگر ہم کچھ نہیں پا سکتے تو ظاہر ایسے کوئی اور پا لیتا ہے۔ سائے کے لیے مشکل تر ہو گیا اس کی طرف دیکھ کر بولتے رہنا۔ افشاں سنگ اس نے خود کو بھی آتشی پروں کے سپرد کیا۔ امریحہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو امریحہ؟ سائے اس کے سامنے آیا۔ گھر۔ وہ سائے کو پیچھے چھوڑتے آگے بڑھی۔ اتنی جلدی؟ دیکھو ابھی تو برننگ مین جلنا شروع ہوا ہے۔ اس نے اس کا دل بہلانے کی اپنی سی کوشش کی۔ وہ تو کب کا جل چکا۔ وہ اور آگے بڑھ گئی، رش کو پرے کرتی ہوئی، رش سے پرے ہوتی ہوئی۔ سائے اس کے پیچھے لپکا، لیکن اس کی رفتار کے ساتھ اسے پا نہ سکا۔ ایک چنگاری اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس کے فرشی دوپٹے پر گر گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ بڑبڑائی۔ کیا یہ ہونا تھا؟ وہ کرائی۔ وہ ساری یادیں ذہن سے کھرچ ڈالے گی، صرف اس ایک منظر کو ذہن سے مٹانے کے لیے جو اس نے ابھی دیکھا تھا، ویرا اور آلیان، آلیان اور ویرا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی، وہ یہ جانتی تھی۔ وہ اسے شادی کے لیے پسند کرے گی، وہ یہ نہیں جان پائی۔ امریحہ تمہارا دوپٹہ؟ عین چلائی۔ اس کے دوپٹے کا فرشی پلو آگ پکڑ چکا تھا، اس کے بال بھی پیچھے سے جل چکے تھے۔ کیا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ عین اس کا دوپٹہ زمین پر رگڑ رہی تھی۔ آ رہا ہے نظر، جل گئی ہوں میں۔ سب ہاؤ واؤ کر رہے تھے، چنگاریاں اڑ رہی تھیں، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ امریحہ سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عین نے اس کی حالت پر غور کیا۔ اسے جواب دیے بغیر وہ چلی آئی۔ آگ سے بھرے میدان کو پار کر کے اس سے باہر نکل کر اسے ٹیکسی کے لیے دور تک چل کر جانا تھا۔ وہ لمبی سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ اس کی پشت پر برننگ مین استادہ تھا۔ اسے لگا وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہاں بھی کوئی جل رہا ہے، اور مجھ سے زیادہ جل رہا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اسے پیدل چلنے میں کوئی قباحت نہ ہوئی، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے محسوسات چلا رہے تھے کہ اس نے دیر کر دی۔ اس کی آنکھ کی پتلی اسے بار بار چند منظر دکھا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کا ماسک اٹھا رہا ہے۔ ویرا اس کے آگے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ہزاروں کی پریڈ میں اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ہزاروں کے مجمع میں ویرا کا ہاتھ نرمی سے تھپک رہا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے کود رہا ہے۔ وہ اسی کھڑکی سے رخ موڑے جا رہا ہے، دور، بہت دور۔ وہ دور جا چکا ہے، اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھ سے گرنے لگے۔ اس نے باکس کھولا، اور سب سے پہلی چیز جو اس کے ہاتھ نے اٹھانی چاہی وہ رول ہوا کاغذ تھا۔ اس نے کاربن کھول کر اسے اپنے سامنے پھیلا لیا، اور گھٹنوں کے بل نیچے ایسے بیٹھ گئی جیسے عقیدت کے پیش نظر ایسا کرنا لازم تھا۔ سویڈن جاتے میں نے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے اسے بنانا شروع کیا تھا۔ پھر جہاں جہاں میں گیا یہ میرے ساتھ ہی رہی۔ میں نے ہر خوبصورت جگہ رک کر اس کی نوک پلک سنواری۔ دریا کے ساتھ چلتے میں نے ان بیلوں میں رنگ بھرے۔ چار اطراف پہاڑوں میں گھر کر مجھے ان بیلوں پر پھول بنانے کا خیال آیا، اور ہزاروں کے ہجوم میں گھومتے میں نے
اس ہیڈ کے گرد ربن لپیٹ دی اور یہ زمین کو چھوتی پوشاک دیکھو، میں نے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں کافی وقت لیا کہ یہ زمین کو چھوئے گی یا نہیں۔ اور کیا تم نے کبھی پھولوں کو کمر کے گرد لپیٹا ہے؟ دیکھو اس فراک پر کمر کے گرد لپیٹے یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے بنا اسکرٹ ان دونوں کے درمیان تھا اور وہ دونوں برف کے ڈھیر پر بیٹھے تھے۔ وہ ایک ایک جزیات پر انگلی رکھ رکھ کر بتا رہا تھا کہ کہاں کیسے اس نے کیا کیا بنایا۔ اگر وہ یہ نہ بھی بتاتا تو اسکیچ اپنی زبان سے اسے سب بتا رہا تھا، جس میں مینچسٹر یونی کی عمارت کا دھندلا منظر تھا اور جس کے در و دیوار سے زمین سے پھوٹتی پھولوں سے دلکش رنگوں والی بیلیں لپٹی تھیں، جیسے وہ قدیم لیکن بار بار دہرائی جانے والی داستان کی شاہی ریاست کا محل ہو۔ ایک لڑکی جس کے پس منظر میں یہ سب تھا، زمین کو چھوتی پوشاک جو کمر سے چست اور پھولوں سے لپٹی تھی میں ملبوس، چمکتے سورج کو شرارت سے ذرا سی آنکھ بند کیے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ گول ہیڈ کے کنارے پر تھا جو اٹھے ہوئے سر سے گرنے کے قریب تھا۔ لڑکی کے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے اس کے قدرتی حسن کو گواہی دے رہے تھے۔ وہ امریحہ تھی۔ کیسی ہے؟ اس سے بہت شوق سے پوچھا، اس کے خیال کے مطابق جس کی کہانی وہ بنا کر لایا تھا۔ اچھی ہے، تم ذرا تفصیل سے دیکھو اسے، جیسے مایوسی ہو۔ اس کی بنائی کہانی میں چھپی کہانی پڑھی کیوں نہیں جا رہی آخر؟ بہت تفصیل سے دیکھ چکی ہوں۔ اسے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی۔ تصویر میں یونیورسٹی کے اندر سے ایک تقریباً نہ نظر میں آنے والا سایہ لڑکی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا، جو پھولوں اور بیلوں کا حصہ لگتا تھا اور جسے پہلی نظر میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ امریہ نے خود کو دیکھنے سے پہلے بھی اس عکس کو تصویر میں دیکھ لیا تھا۔ وہ آلیان تھا جس پر اس نے انگلی نہیں رکھی اور پر امریہ نے نظر رکھ لی تھی۔ اسے ایک پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ وہ سب جان گئی کہ وہ اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑا مسکرا کیوں رہا تھا، وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے، وہ کہیں سے بھی گزرے وہ سامنے کیسے آ جاتا ہے، وہ شو اسٹور میں اس کی منت کرنے کیوں آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ مینچسٹر میں پہلی برف باری دیکھتے ہی، اسے اپنے چار اطراف محسوس کرتے ہی، برف پر گر کر بیٹھتے ہی اس نے سب جان لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ہر جنبش، ہر جملے کا جواب آ گیا تھا۔ وہ کہانی سمجھ چکی تھی جو ابھی سنائی ہی نہیں گئی تھی۔ اس وقت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ نہ سنتی تو بے چین ہو جاتی، وہ سامنے نہ آتا تو کوئی اور سامنے آتا اسے اچھا نہ لگتا، وہ اسے ڈھونڈ نہ لیتا تو وہ خود کو اس کے قریب و جوار لے جاتی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے۔ جس جگہ وہ اسے ہائے کہنے کے لیے کھڑا ہوتا، اس جگہ کو وہ بہت دور فاصلے سے اپنی نظروں میں رکھ لیتی اور اس پر نظر پڑتے ہی اس پرسکون ہو جاتی۔ وہ فاصلوں سے اسے دیکھتی اور قریب جانے پر لاوا بن جاتی۔ یہ پہلا حصہ تھا ایک ایسی لڑکی کا جسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، جس میں وہ خود کو بے بس پاتی کہ بس اسے یہی تو کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا حصہ اس لڑکی کا جو خوفزدہ تھی اس خیال سے، جو اس کا ذہن اسے سناتا رہتا تھا کہ اسے لوٹ کر واپس جانا ہے اور وہ اپنے ساتھ وہ اسے نہیں لے جا سکے گی کیونکہ وہاں کوئی اس کا کھلے دل سے استقبال نہیں کرے گا۔ وہ اس تصویر کی تفصیلات بھی جان گئی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے آنے سے اس کی دنیا بدل گئی ہے، رنگوں اور پھولوں سے سج گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں کی چمک میری دنیا کو، ہر چیز کو منور کری۔ اس لیے وہ تو سورج دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس تصویر کو ان سب خوبصورت جگہوں پر بیٹھ کر بنایا تھا جہاں جہاں وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہو۔ وہ اسے ساتھ لے گیا تھا۔ سویڈن سے صرف یہی لائے ہو میرے لیے؟ یہ صرف نہیں ہے۔ اس کا منہ بن گیا، وہ بہت اداس ہو گیا۔ تم نے کبھی آرٹ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ ہر تصویر بولتی ہے۔ وہ اداسی سے ہی گویا ہوا جو کہانی وہ لکھ کر لایا تھا، امریہ نے اسے نہیں پڑھا تھا۔ مجھے انسان کی زبان سمجھ میں آ جائے یہی کافی ہے۔ اداسی کو جھٹک کر اس نے ایک نئی داستان کراس بیگ میں سے نکالی اور ایسا کرتے وہ بہت خوش تھا۔ اداسی ختم ہو چکی تھی، جیسے وہ جانتا تھا یہ جادو ضرور چلے گا۔ وہ ایک لکڑی کا پل تھا جو بہت بڑی جھیل کے اوپر بنا تھا۔ پل کے اس طرف ایک لڑکا کھڑا منہ پر ہاتھ رکھے کسی کو آواز دے رہا تھا۔ پل کے دوسری طرف جنگل اور پہاڑ تھے۔ ایک درخت کے پیچھے ایک لڑکی اپنی ہنسی دباتی چھپی کھڑی تھی۔ وہ کتنی زبانیں اور داستانیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ اسے کیا کچھ سنا رہا تھا، کیا کچھ بتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے خود کے اور اپنے درمیان اس ماڈل کو رکھا، امریہ نے اپنا سانس گم ہوتے پایا۔ تو کیا وہ بھی اس سے سوال کرے گا اور اسے انکار کر دینا ہوگا جیسے کہ اس نے سوچ رکھا تھا؟ یہ خواب اتنی جلدی ختم ہو جائے گا، پھر وہ ایسے اس کے پاس نہیں رہے گا۔ یہ کس بچے کے لیے لائے ہو؟ اس نے سخت دلی سے اس کا خواب توڑ دیا۔ بچے؟ وہ دیر تک حیران رہا جیسے اس کا ننھا سا دل بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ کھلونا نہیں ہے؟ اس نے مزید اس کا دل توڑ دیا۔ وہ اس کی مشق بہت پہلے سے ہی کرتی رہی۔ نہیں، یہ ایک تصویر کی عملی صورت ہے امریہ۔ اسے چھوا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھو، پل کے اس طرف کھڑا یہ لڑکا اس لڑکی کو آواز دے رہا ہے جس کے ساتھ اسے مچھلی کا شکار کرنا ہے، یا جھیل کے پانی میں پیر ڈبو کر بیٹھنا ہے اور سورج کو چڑھتے اور ڈھلتے دیکھنا ہے، یا جنگل کی طرف پکڑ کر لے جانا ہے اور تتلیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو کھلونا ہی ہوا نا، تتلیوں کے پیچھے بچے ہی تو بھاگتے ہیں۔
بچے نہیں امریحہ، معصوم دل تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا سارا مانچسٹر، تمہارا لاہور، یہ ہماری دنیا ہر رنگ کی تتلیوں سے بھر جائے، ہم ان میں گھر جائیں، وہ ہمارے ساتھ اڑیں، ہم انہیں اپنے ساتھ اڑائیں۔ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو نا عالیان؟ میرا دماغ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، دل نہیں۔ تم کتنی معمولی باتیں بھی نہیں سمجھتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں ہر بات تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے حوصلہ نہیں ہارا، ہر بات وہ تفصیل سے سمجھ چکی تھی۔ اس وقت وہ یہی چاہتا تھا نا کہ پل ان کے اس طرف کھڑا عالیان جو اسے آواز دے رہا ہے تو اس کی آواز پر وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتی اس کے پاس آ جائے اور کہے، لو میں آ گئی۔ تم اپنی بے سری آواز کو تھوڑا سریلا کر کے آواز نہیں دے سکتے؟ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو یہ بے سری ہو جاتی ہے۔ اب سنو، کیا اس میں سر آئے؟ ہاں اب کچھ بہتر ہے۔ ہیڈ کو سر پر جماتی وہ اسے آگے چلی گئی۔ تمہاری ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آئے گا، ضرور آئے گا۔ چیری، وہ مڑے بغیر ادا سے کہے گی۔ اتنی کم چیری؟ اسے صرف بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوگا۔ میں اتنی ہی کھاتی ہوں، ہاں ہاں ہاں۔ تمہارے لیے نہیں لائی میں، لیکن میں تو تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ لینے سے زیادہ صرف دینے پر تیار رہے گا۔ کیا؟ اب وہ پلٹے گی، اسے دیکھے گی۔ یہ اس نے مٹھی کھول دی اور تتلی اڑتی ہوئی اس کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا بہانہ کرتے، دراصل اس کے پیچھے بھاگنا۔ اسے تتلیاں نہیں چاہیے تھی، ان کے پیچھے بھاگتی امریحہ چاہیے تھی۔ اسے مچھلیوں سے مطلب نہیں تھا، اسے اس کے ساتھ بیٹھنے سے، گھر سے۔ اسے پھول اچھے لگتے تھے اگر وہ اس کی پوشاک میں گندے ہوں، اس کی کمر سے لپٹے ہوں یا اس کے سر پر تاج کی صورت رکھے ہوں۔ یہ جو تمہیں کھلونا لگ رہا ہے امریحہ، جس دن یہ تمہیں کھلونا نہ لگے مجھے بتانا۔ اچھا تم کیا کرو گے؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ جس دن اسے سمجھنے کی سمجھ لے کر آؤ گی اس دن یہ سوال نہیں کرو گی۔ اگر مجھے کبھی بھی سمجھ نہ آئی تو؟ اپنے خوف کو اس نے زبان دی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں، یا یہ پھر کوئی بددعا ہی ہوگی جو تمہاری عقل کو دی گئی ہوگی۔ بددعا اس کی عقل کو نہیں، قسمت کو دی گئی تھی۔ اس نے درخت کے پیچھے کھڑی لڑکی کو لے جا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، دونوں کو جھیل کنارے بٹھا دیا۔ سورج ڈھلنے لگا، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ وہ یہ چاہتا تھا تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اس کا چاہنا وہ بند کمرے میں ایک عملی تصویر کے ساتھ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے مانا کہ وہ ایک محض وجود ہے۔ وہ عالیان کے لیے نحوست لے کر آئی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا، جو اس کے لیے نت نئی کہانیاں بنتا اور ایسے کرنے کے لیے کتنی ہی راتیں جاگتا رہا ہوگا۔ اچھا چلو ایک کہانی سنو۔ رات کو یہ بہانہ کرتے کہ وہ بس اس کے اسٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور راستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو، سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے وہ رات کو اس سے ملنے آیا تھا یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ امریحہ اسے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں نا؟ فرشتے؟ ہاں بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ شٹل کاک سے کتنے ہی دور پہلے وہ اسے بس سے لے کر اتر گیا۔ کتنے اسٹاپ پہلے اتر گئے تم؟ وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر عالیان ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادے سے کہتی ہے کہ اگر اس نے شہزادی کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہے تھے۔ یہ ایسی ہی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ بوجھو کہ شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا، اس کے سرہانے پر پھول رکھ کر؟ پھولوں سے اسے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہی کر رہا ہے؟ بہت عجیب پہیلی اور غریب کہانی ہے، کوشش تو کرو۔ کبھی بہت فارغ ہوئی تو کوشش کروں گی۔ اور ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بہت گہری نیند بس آنے ہی والی ہے۔ اور اسے خاموش کروا دی جبکہ وہ فوراً کہانی بوجھ چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لے کے گا اور کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہو۔ چلو مان لیتے ہیں شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ۔ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھ دے گا اور ان گھنٹیوں کو ہلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی اور اسے جاگے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات نہیں پڑھ لیتی۔ وہ درخت کی شاخوں میں جا بجے
جا بجا بندے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر وہ انہیں ایک ایک کر کے پڑھے گی، اور پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گی، اور پھر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اس رات وہ سو نہ سکی، ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی رات اس نے اس اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھ دی، لیکن یہ کیا جادو الٹا ہو گیا۔ اب وہ سن رہا تھا، نہ ہی بول رہا تھا، اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی۔ اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے، اور اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اسے فاصلہ رکھا نہ اپنا پلان کے مطابق اسے پہلے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے اپنے طے کی حکمت عملی پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا، جس کے تحت انہیں صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے ہوئی تھی تو اسے خود کو اتنا آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں 6 کلاس کے مڈ ٹرم ایگزامس میں فیل ہو گئی۔ میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ خواب سچا ہو گیا، یعنی اب وہ خواب بھی سچا ہوگا جس دن میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ عالیان اس کی شکل کی طرف کئی لہجے دیکھتا رہا، اور پھر اس کے کہکوں کو تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا، ہنس ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کنگال کر چند واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جب وہ اس کی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی ساحرہ کو اپنے سحر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ ہنستے میں ایسے مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہنسا سکتی ہے؟ وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی جیسے سوال سننا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امریحہ بن جاتی جسے معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود سے بھی اقرار نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور چینی خاتون نے ربن دیتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلد ہی شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے، تو تم اس کا نام ان پر لکھوا سکتی ہو۔ میں نے خاتون کو دیکھ کر مسکرا نہ سکی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہے؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائیں کہ ہاں، میں چوری پکڑ چکی ہوں۔ اسے سوال کیا جا رہا تھا، اس کا سر گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا، اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی؟ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر جیسے اسے بدشگونی جانا۔ جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگونوں اور بدشگونوں کے حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ پھر وہ تہوار کا موقع تھا، اور تہواروں پر ایسی بہت سی اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو یہ اجازت دے دی، اور اسے بھی یہ لگا کہ آسمانوں سے اس سے پوچھا جا رہا ہے کس کا نام لکھوانا ہے اپنے نام کے ساتھ امریحہ۔ وہ جو پلٹ گئی تھی واپس پلٹی۔ میرا نام ہے امریحہ، اور اس کا خاتون مزید مسکرانے لگی۔ وہ اس کا عالیان۔ خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان دو ربن کو لے کر اس کے لیے چلنا دو بر ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دراصل اسی کے دل کی دھڑکن کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اسی پر مسکرا رہے ہیں، اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں، ہم جان گئے ہیں تم کیا کر آئی ہو، دیکھو تم پکڑی گئی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے کوئی ایسی چیز ملی جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لگنے لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ربنوں کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر عالیان ڈریگن پیٹ میں نہ آتا تو وہ اگلے کئی دنوں تک خود ہی اس کا سامنا نہ کرتی۔ چینی اسٹالوں پر گھومتے اس نے بہت کچھ دیکھا، ادھر عالیان ادھر عالیان، ہر آنکھ، ہر انداز، ہر مسکراہٹ عالیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور وہاں بھی عالیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی میری بات میری کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھی اس کی حکمت عملی جو اس نے ترتیب دے رکھی تھی، اور اس حکمت کی وجہ وہ یاد بنی جو اسے عالیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ جب تک اسے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تم اسے رکھ لو واجد، جب ایک بار کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ کیوں اتنے انتہا پسند بن رہے ہو؟ جی میں ہوں انتہا پسند، اور کیا سننا ہے مجھ سے؟ انسان کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اپنے حصول ہیں، آپ مداخلت نہ کریں بابا۔ اصول ہے شریعت نہیں کہ بدلی نہ جا سکے۔ شریعت ہی سمجھ لیں، شریعت ہی سمجھ لیں۔
یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب اس کی نظر عالیان پر پڑتی۔ ان کی کالونی کا چوکیدار عیسائی تھا، اپنی بیٹی کی نوکری کے لیے پریشان تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور صرف بیٹھنے والا کام ہی کر سکتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اس کے گھر کے حالت ٹھیک نہیں تھے۔ جہاں وہ پہلے کام کرتا تھا وہ نوکری کسی وجہ سے جاتی رہی۔ چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا کہ بابا اسے عارضی طور پر اپنے اسٹور پر رکھ لیں، لیکن بابا نے لاکھ منت پر بھی نہیں رکھا۔ چند ہزار دے دے کہ اس کی امداد کر دیں۔ امداد ہی لینی ہوتی تو نوکری کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ دادا نے پیسے واپس کر دیے۔ جو اپنے اسٹور پر ایک عیسائی لڑکے کو ملازم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد ہونے کی حیثیت سے گھسنے دیتے، جسے نوکری نہیں دی اسے بیٹی دیتے، جس کے لیے ضد نہیں توڑے اس کے لیے روایت توڑتے۔ وہ عالیان کو پاکستان لے جاتی اور اس کی تذلیل کرواتی، اور رات کے آخری پہر کی اتنی ہی کہانیاں کہ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر جھکی اس کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی ہے، جس میں نظر آتے اس کے محب عکس کو اس نے پینسل سے گہرا کر لیا تھا۔ وہ ڈریگن کے ماسک تلے بھی روتی رہی تھی، اور جیسے جان گئی تھی کہ اب اسے رونا ہی ہے۔ وہ روتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے الگ ہی رہنا ہے، اسے دوستی کے لیے منا لے گی، محبت تک بات نہیں لائے گی، لیکن اب اس رات برننگ مین کو اپنی پشت پر دور چھوڑتے وہ بات محبت تک لے آئی تھی۔ اس نے اس بار محبت کا ترازو ہاتھ میں پکڑا تھا اور دونوں طرف عالیان کو بٹھایا تھا۔ خوف کو دل میں ہی لیے وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھی تھی۔ ہاں اب ہی تو اس نے وہ دھن تشکیل دینا شروع کی تھی جو عالیان کے وجود سے پھوٹتی روشنی سے مل کر رقص کے نہ ہونے کو تھی۔ اب ہی تو اس کی آنکھوں پر اتنی کمانوں کے کنارے سے جا ملنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے انہیں تصور میں کتنی بار اپنی پوروں سے چھوا تھا، عالیان کو رک کر اسے سخت کر کے۔ اب ہی تو اسے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنے کا کنول آسان جمایا تھا۔ سسکیاں سناٹے سے ہم کلام ہونے شروع ہوئیں۔ وقت نے بے دردی سے ٹھہر جانا چاہا، تقدیر نے رحم کے آنسو ٹپکائے۔ اندھیرے آگ سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے وظیفے خلیفہ نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا، جسے ساری عمر دیکھتے رہنے سے اس کا جی نہیں بھرنے والا تھا۔ وہ اسے آخری بار دیکھ آیا تھا، اب وہ محبوب کو پانے نکلا تھا۔ رات کے ایسے آگ ہوتے پہر میں لامنزل چلتے خلیفہ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا دل دائمی جدائی کے خوف سے گڑلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سفید ہونے جا رہی تھی، اور عشق اس پر یہ جائز نہیں کہ غفلت بڑھتی جائے۔ نار کو پیچھے چھوڑتے، نار کو وجود میں لیے، اسے لگا وہ تب سے چل رہی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر اس کا سفر کب ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ اس کے پیروں کے ساتھ اس کے آنسو نے جو سفر کیا ہے وہ کہاں جا کر رکے گا؟ کئی ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئیں، اس نے کوئی بھی نہ لی۔ وہ کوٹ کے کالر سے اپنی آنکھیں رگڑتی رہی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی بار گرنے لگی تھی، اسے اپنی آنکھیں صاف رکھنی تھی، اس کی آنکھیں صاف ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں لفظوں کی دھمال مچی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امریحہ؟ مجھ سے شادی کرو گی امریحہ؟ شریعت ہی سمجھ لیں، حبس نفس لے کر بیٹھنا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی، لیکن شہزادی اسے لا علم ہے۔ میرے ساتھ روس چلو گے پاپا سے ملنے؟ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں۔ امریحہ، اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا وہ گیت جو پورا بنا گیا تھا وہ سڑک پر اس کے قدموں تلے بکھرتا چلا گیا، لفظوں کی دھمال میں گڑ لانے لگا۔ آغاز بہار کی آمد ہے، سانسیں معطر ہونے لگی ہیں، مرتسم ہے دھڑک بھی آنکھوں میں، نیا جہاں دل میں سجنے لگا ہے، اب وہ سجنے لگا ہے۔ ٹیکسی کو بامشکل روک کر وہ اس میں بیٹھ سکی اور گھر آ گئی، اور اس سامان کو پیک کرنے لگی جسے ساتھ لے کر اسے پاکستان جانا تھا۔ اپنے سامان میں اس نے سب سے پہلے چھپا کر رکھے باکس کو نکال کر رکھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی اس نے اس شخص کو کھو دیا ہے جسے اب کوئی اور پا چکا ہے۔